شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف اقامتی ہمہ وقتی دینی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے، جس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الدیات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1406۔ باب ما جاء فی الدیۃ کم ہی من الابل۔ حدثنا علی بن سعید الکندی الکوفی حدثنا ابن ابی زائدۃ عن الحجاج عن زید بن جبیر عن خشف بن مالک قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیۃ الخطاء 20 بنت مخاض و20 بنی مخاض ذکورا و20 بنت لبون و20 جذاعۃ و20 حقۃ۔ دیت کا یہ بیان ہے۔ دیت میں کتنے اونٹ واجب ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا میں 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں 1 سالہ، 20 اونٹ 2 سالہ، 20 اونٹ 3 سالہ اور 20 اونٹ 4 سالہ، کل 100 اونٹ دیت مقرر فرمائی۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطاً قتل کر دے، قتل کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ ایک قتل عمد ہے۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دھاری دار چیز عموماً جس سے آدمی مر جاتا ہے، ایسے آلے سے قتل کرنے کا نام قتل عمد ہے، جیسے تلوار ہے، بندوق ہے، دھاری دار جتنے بھی آلات ہیں، قتل عمد ہے۔ ایک قتل شبہ عمد ہے اور ایک ہے قتل خطا۔ شبہ عمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آلے سے مارا عام طور پر جس سے انسان قتل نہیں ہوتا۔ عمدن مارنا، قصدن قتل کرنے کے ارادے سے مارنا۔ شبہ عمد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آلہ تو قتل کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، عام طور پر اس سے نہیں مرتا، لیکن کوئی اتفاقاً اس سے مر جائے، جیسے کوئی راڈ ہے یا لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، کوئی ایسی چیز لے کر مارا جس سے عام طور پر انسان ختم نہیں ہوتا، قتل نہیں ہوتا، مرتا نہیں، اس سے مارا تو وہ قتل شبہ عمد ہے۔ تو قتل عمد میں قصاص واجب ہے۔ قتل عمد میں مقتول کے ورثہ اگر صرف قصاص لینے پر ہی آمادہ ہوں، یعنی قتل کے بدلے قتل ہی کے درپے ہوں، تو پھر قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ لیکن اگر ورثہ میں سے بعض اگر اپنا حق معاف کر دیں اور دیت لینے پر راضی ہو جائے تو اس وقت پھر دیت دینا واجب ہوگا۔ تو اب دیت کتنی ہے اونٹ میں؟ قتل خطا میں اگر کوئی خطاً کسی کو قتل کر دے، شکار کر رہا تھا جنگل میں، تیر چلایا، وہاں ہرن ہے سمجھ کر، شکار ہے سمجھ کر، لیکن وہ کسی انسان کو لگ گیا، تو یہ خطاً قتل ہوا، اس کا عمدن اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، وہ شخص آ گیا وہاں پر، تو 100 اونٹ دینا واجب ہے دیت میں، 100 اونٹ۔ اور اگر رقم کی شکل میں دے رہے ہیں تو 1000 درہم، دینار دے رہے ہیں تو 1000 دینار، یا تو 1000 دینار دینا یا 10,000 درہم دینا یا 100 اونٹ دینا۔ تو اب یہ اونٹوں میں بھی یہ اصطلاحات ہیں، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزع، مختلف عمر کے لحاظ سے اونٹوں کے نام ہیں۔ 1 سال کا اونٹ ہے تو اس کا نام الگ ہے، 2 سال کا ہے تو اس کا الگ ہے، 3 سال کے لیے الگ ہے، 4 سال کے لیے الگ ہے۔ بنت مخاض کہتے ہیں 1 سالہ اونٹ کو، اور بنت لبون 2 سالہ، اور جزع 3 سالہ، حقہ جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ حدیث نمبر 1407۔ حدثنا ابو ہشام الرفاعی حدثنا ابن ابی زائدۃ و ابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارطاۃ نحوہ وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو حدیث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا ان الدية الخطأ على العاقلة فرأى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا
نظر الی اقرب القبائل منہم فالزموا ذلک۔ ابو ہشام رفاعی نے بواس سے ابن ابی زائدہ اور ابو خالد احمر حجاج بن نرتا سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کو ہم صرف اسی سند سے مرفوعاً جانتے ہیں، ان سے مرفوعاً بھی مروی ہے، بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ دیت 3 سالوں میں ہر سال 1/3 کے حساب سے لی جائے۔ نیز فرماتے ہیں کہ قتل خطا کی دیت عاقلہ پر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاقلہ سے مراد مرد کی طرف سے رشتہ دار مراد ہیں۔ عاقلہ پر واجب ہے دیت، یعنی مرد کے جو ددیالی رشتہ دار ہیں ان پر دیت واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں دیت مردوں پر ہے، عورتوں اور بچوں پر نہیں، ان میں سے ہر ایک پر 1/4 دینار جرمانہ کیا جائے۔ بعض نے نصف دینار کہا ہے۔ اگر دیت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی دیت رشتہ داروں میں سے زیادہ قریب کے قبیلے پر ڈالی جائے۔ اب دیت ادا کرنے کے لیے اگر وہ شخص متحمل نہیں ہے قاتل، تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو بھی پابند کیا جائے گا، ان کو بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کی مدد کریں دیت ادا کرنے میں۔ تو یہ دیت جو شخص قتل کیا جی، تو اب اس کے پاس جو ہے دیت دینے کے لیے، اس کے بدلے میں پیسے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جی، تو اس کے جو خاندان کے ددیالی رشتہ دار بولتے ہیں، ددیالی رشتہ دار سے مراد یہ ہے کہ سگا بھائی، سگی بہن، یا چچیرا بھائی، جی، چچیرے بہن، جی، یا بھتیجا اور یا پوترا، یا یہ ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اگر سگے بھائی موجود ہوں تو چچیرے بھائیوں پہ نہیں آئیں گا۔ اگر سگا بھائی نہیں ہونے کی صورت میں چچیرا بھائی جو قریب ہوں گے اس کے۔ اچھا، تو سگا بھائی نہیں ہے، پورے بھائیوں کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا پوترا ہے جی، تو آٹومیٹک وہ پوتروں پہ آ جائیں گے۔ اور جیسے والد کا قرض ہے تو کس کی ذمہ داری ہے ادا کرنے کی؟ اولاد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ والد قرض لیتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر قتل خطا میں اگر خطاً قتل ہو جائے اور اب دیت دینا واجب ہے ایسی صورت میں، تو اس کے لیے تھوڑی سی مہلت بھی دیں گے، 3 سال میں ادا کی جائے گی دیت، 1/3 کر کے۔ تو اگر ان لوگ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو نہیں دینا چاہے تو اسلامی حکومت رہی تو مجبور کیا جائیں گا دینے پر۔ تو دینا واجب ہے، ہاں واجب ہے دینا، رشتہ داروں پر واجب ہے دینا۔ البتہ اگر میت کے ورثہ معاف کر دیے، دیت بھی معاف کر دیا، اللہ کے لیے ہم معاف کر دیے بولے تو دیت بھی واجب نہیں رہے گی۔ معاف کر دیا تو وہ تو سوال ہی نہیں ہے جی، معاف کرنے کے بعد یہ تمام جھگڑے ہی پیدا نہیں ہوتے جی، لیکن اگر معاف نہیں کریں، دیت لینا چاہ رہے ہیں، اور جو شخص قتل کرا ہے جی، اس کے پاس اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تنگ دست ہے، اور جو ہے نا اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ دیت ادا کر سکے، دیت پوری کر سکے، جی، تو پھر اب وہ ددیالی رشتہ داروں پر جو ہے آٹومیٹک جاری ہو جائیں گے کہ وہ لوگ پابند ہو جائیں گے کہ اس کی طرف سے وہ لوگ دینا۔ تو وہ لوگ دینا واجب ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ یعنی فرض یا واجب نہیں ہے ان کے اوپر۔ فالزموا ذالک جو بتایا جا رہا ہے کہ قبیلے پر ذمہ داری ڈالی جائے گی، کیونکہ قبیلے کا فرد ہے تو اس کی مصیبت میں بھی اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کے آرام میں بھی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ بحیثیت وجوب نہیں ہے، واجب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کی مدد کے لیے آگے۔ ہمیشہ ایسی کرتا ہے تو نہیں، وہ تو ہمیشہ کرنے والے کو تو اور ہمت افزائی ہو جائیں گی اس کی، میں جرم کروں گا یہ لوگ سب پورے میری مدد کریں گے، ویسا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ نہیں ہے۔ قتل خطا ہے، خطا ایک مرتبہ ہوتی انسان سے، اسی لیے گناہ صغیرہ بھی کب تک گناہ صغیرہ رہتا؟ ایک آدھ مرتبہ ہوا تو گناہ صغیرہ رہتا ہو، چھوٹا گناہ ہے لیکن بار بار کرتے جا رہے ہیں تو کبیرہ ہو جاتا ہو۔ تو پھر یہ جو چھوٹا گناہ ہے لیکن بار بار کرنے سے یہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اس کی وضاحت مل سکتی ہے؟ فقہاء کرام وغیرہ بیان کیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی کہ جہاں پر گناہ کبیرہ کا بیان ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد جو بتائی گئی ہے حدیث میں، اس سے ہٹ کر یہ بتایا کہ جس گناہ پر بھی شریعت کی طرف سے حد مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب پھر اس کی تعریفات الگ الگ کیے کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ، تو اسی کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے لیکن بار بار کر رہا ہے اگر کوئی تو وہ بھی
गुनाह कबीरा हो जाएगा। तो जैसा लोग दाढ़ी मुंडा रहे हैं जी, तो दाढ़ी मुंडाने पर तो हद जारी नहीं है, जैसा जिना करे तो कोड़े लगाना है जी, शादीशुदा शख्स अगर जिना करता है तो उसको रज्म करना है, यानी जी, इतने संसार। पत्थर मारना जब तक कि वो मर ना जाए, संसार करना इसी तरह है। संसार किया जाए उसको। और इसी तरह जो शख्स शराब पीता है तो उसके लिए भी कोड़े वगैरह हैं। तो जो हद जारी होती, ऐसे गुनाह जिस पर हद जारी होती हो वो कबीरा में जी। है, लेकिन सगीरा गुनाह, अब ये दाढ़ी मुंडाना या फिर दाढ़ी एक मुश्त से अगर कम है, ऐसा है कि नेचुरल तौर पे कम है, दाढ़ी नहीं आ रही है, वो शक्ल सूरत अलग जी। है, लेकिन दाढ़ी आ रही है लेकिन मुंडारा नहीं, खशखशी रख रहा, तो ये खशखशी दाढ़ी रखना। और एक दूसरे नंबर पर दाढ़ी मुंडाना जो है, जी, तो फिर अब ये गुनाह सगीरा में आएंगे या कबीरा में आएंगे? क्योंकि कोई शख्स उसको बार बार करेगा, एक वक्त करके नहीं छोड़ेगा, हर 8 दिन में एक बार उसको काटते रहेगा या महीने में एक बार काटते रहेगा। और नहीं, गुनाह कबीरा की एक तारीफ़ ये भी की गई कि जिस पर हद वाजिब हो, लेकिन तमाम गुनाह कबीरा ऐसे नहीं हैं कि जिन पर हद जारी की जाए। गुनाह कबीरा में बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे दाढ़ी काटना, ये भी गुनाह कबीरा है। जादू करना, किसी पर तोहमत लगाना, और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आया है, जादू टोना वगैरह ऐसे चीज़ों में पड़ना, ये भी गुनाह कबीरा है। लेकिन बाज़ गुनाह कबीरा ऐसे हैं जिस पर हद नहीं है, तौबा करना वहाँ पर वाजिब है। तो एक तारीफ़ ऐसी की गई है कि गुनाह कबीरा यानी जिस पर शरीयत में, जिस पर कोई हद जारी की जा सके। और एक हद है, एक ताज़ीर है। हद शरीयत में मुकर्रर है, अगर कोई ज़िना किया, गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े मारना है, शादीशुदा है, संसार करना है। ऐसे ही कोई तोहमत लगाया और साबित नहीं कर सका, 80 कोड़े मारना है। तहदीद है इसमें, मुकर्रर है तादाद। और इसी तरह कोई शराब पिया तो शराबी को शराब पीना उसका साबित हो जाए तो उसको 40 कोड़े मारना है। तो ये हद में क्या होता है, सज़ा मुकर्रर होती है। और ताज़ीर का मतलब तादीबी कार्रवाई। हाकिम वक्त, जिसके हाथ में इख्तिदार है और जो इस वक्त इख्तिदार के मसनद पर मुतमकिन है, बैठा हुआ है, वो जो मुनासिब सज़ा चाहे दे सकता है। तो बहुत सारे गुनाह कबीरा ऐसे भी हैं जिन पर सज़ा नहीं है, हद नहीं है, लेकिन ताज़ीर है शरीयत में, मज़म्मत है उसकी। ताज़ीर का मतलब तादीबी कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई कहते हैं। ताज़ीर का मतलब तादीबी कार्रवाई, उसको दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने के लिए सज़ा देना। वो हाकिम वक्त के ज़िम्मे है, उसके ज़िम्मे, यानी उसकी राय अगर उन मुनासिब ये समझा कि भाई ये शख्स गुंडा है और शहर में दहशतगर्दी फैला रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, ईज़ा पहुंचा रहा है, लिहाजा इसको शहर बदर कर दिया जाए, तो ये शहर बदर करना है, सज़ा मुकर्रर नहीं है। लेकिन अगर हाकिम वक्त मुनासिब समझा तो उसको शहर बदर भी कर सकता है, या जो सज़ा देना चाहे दे सकता है उसको। तो जो दाढ़ी मुंडा रहा है, कटा रहा है, उसको भी हाकिम वक्त के ज़िम्मे है? हाँ, उसको भी हाकिम वक्त के ज़िम्मे है। शरीयत में सज़ा मुकर्रर कर सकता हूँ? मुकर्रर नहीं कर सकता, दे सकता, समझिए। यानी शरई जो क़वानीन बने हुए हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, लेकिन सज़ा जो देने का मामला है, कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसकी शरीयत में कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। हुदूद जो मुकर्रर हैं ज़िना करने वाले के लिए, अब वो शादीशुदा है तो 100 संसार करना है, और अगर गैर शादीशुदा है 100 कोड़े मारना है। शराबी की सज़ा मुकर्रर है, तोहमत लगाकर साबित नहीं कर सका तो उसकी सज़ा अलग है। लेकिन दूसरे भी गुनाह कबीरा और बहुत सारे हैं। सूद खाना है, इसमें कोई हद है क्या? नहीं है, इसमें हद जारी करना नहीं है सूद खाने वाले पर। उसको अब हाकिम जो मुनासिब सज़ा समझे वो दे सकता है, उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई कर सकता है ताकि वो दोबारा उस गुनाह का मुर्तकिब ना हो। जो चाहे सज़ा दे सकता है, वो दोनों क़त्ल की सज़ा देता तो नहीं, क़त्ल की सज़ा नहीं, हद तक नहीं पहुँचना। हद जो मुकर्रर है शरीयत में, जैसे 40 कोड़े मारना है समझिए शराबी को, तो बाज़ फ़ुक़हा फरमाए कि 40 भी नहीं मारना, 40 से कुछ कम करे तो बेहतर है, क्योंकि कुरान और हदीस में तो उसकी शराबी को कितने कोड़े मारना चाहिए उसका ज़िक्र नहीं है। बाद में सहाबा किराम के दौर में मसला आया तो लोग इज्तिहाद करके इत्तेफाक़ उम्मत से एक सज़ा मुकर्रर किए कि भाई तोहमत लगाने वाला तोहमत लगाता है, मतलब यह है कि किसी के ख़िलाफ़ बकवास करता है, फजूल गोई करता है। तो इसी तरह शराब पीने वाला भी जब शराब पीता है तो उसकी अक़ल माऊफ़ हो जाती है और वो अपने आप में नहीं रहता। शराब पीने के बाद उसकी अक़ल जब माऊफ़ हो जाती है तो जो चाहे बकता है, तो उसकी जो सज़ा है 80 कोड़े, क्योंकि वो कुरान और हदीस से साबित है।
تہمت لگانے والے کی سزا کہ تہمت لگا کر ثابت نہیں کر سکے تو 80 کوڑے مارو، فجلدہم 80 جلدہ۔ تہمت کی تعریف کریے تھوڑا سا، بعض لوگ تہمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا برا فعل کرتے ہوئے پائی گئی، ایسا گندی حرکت کرتے ہوئے پکڑی گئی، یہ تہمت لگایا۔ اب تہمت لگانے والے پر واجب ہے کہ 4 گواہوں کو پیش کرے۔ خاص طور پر زنا کے معاملے میں بہت سختی ہے کہ وہاں پر 4 گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے۔ 4 گواہوں کو اگر پیش نہیں کر سکا، 3 دستیاب ہوئے، چوتھا نہیں ملا اس کو، کیونکہ کوئی دیکھے ہی نہیں، فرضی گواہوں کو بنا کے پیش کر رہا، تو 4 گواہوں کو پیش کرنا لازم ہے۔ اگر 4 میں سے ایک بھی کم رہا یا ایک بھی مکر گیا، سمجھے جھوٹی گواہی دے رہے تھے، اب پول کھل گئے ان لوگوں کی، اس میں سے ایک بول دیا کہ نہیں ہم کوئی بھی نہیں دیکھے، ہم ایسا بول کے بولا، ایک بھی اگر گواہ نکل گیا اس کیس سے، تو پھر ان تینوں کو اور اس کو 4 کو ملا کے 80 کوڑے ماریں گے، الگ الگ، ایک ایک کو 80 کوڑے ماریں گے۔ ہاں، ایک ایک کو 80۔ تہمت لگانے والا تہمت لگانے کے بعد ثابت نہیں کر سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جو جھوٹی گواہی دی آ کے اس کے ساتھ 4 میں سے کوئی ایک نکل گیا، سمجھے، یا 3 گواہ ہے بلکہ پیش کرا، وہ تینوں گواہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے، تو ان کو بھی کوڑے لگائیں گے پھر۔ اچھا، ان کو بھی کوڑے لگائیں گے، لیکن یہ صرف پاک دامن یعنی شریف عورت پر گندا الزام لگانا، تہمت لگانے کی سزا ہے جی، لیکن اس کے علاوہ اگر مرد پہ مطلب دوسرے قسم کے تہمت، بھائی چور ہے اور جو ہے نا بدماش ہے، خبیث ہے، جبکہ ویسا نہیں ہے انہیں، جی، تو یہ بھی تہمت لگانے میں شمار کیا جائے، تہمت لگانے پر ہی شمار ہوگا، تو تہمت اس کو بھی لگانے 80 میں کوڑے مارے جائیں گے۔ نہیں، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ اچھا، تہمت کی الگ الگ قسمیں ہیں بھائی، ایک کیا ہے، پاک دامن عورت ہے تو اس کی عزت کو داغدار کر دینا، تہمت لگا کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو اس کا مقام تھا وہ متاثر کر دے رہا ہے، تو اس لیے 80 کوڑے مارنا ہے۔ دوسری جگہ الگ الگ سزائیں ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، تفصیلات بیان نہیں کیے گئے، بعض احادیث میں اس کے تفصیلات آئے، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، جادو کرنا بڑا گناہ ہے، میدان جنگ سے فرار ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اگر حقوق اللہ میں سے ہے، وہ مثال کے طور پر فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی، گناہ کبیرہ ہے فرض نماز کا چھوٹ جانا، تو کیا کرنا ہے، اس کی قضا بھی کرنا ہے، توبہ کرنے کے ساتھ اس کی قضا بھی واجب ہے۔ حقوق العباد میں سے ہے تو پھر جس کا حق غصب کیا تھا، تلف کیا تھا، یا جس کا حق مار لیا تھا، اس کا حق اس کو پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر ایک کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا، اب بعد میں خالی توبہ ہوئے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ کرنے سے، بلکہ جس کی وہ زمین تھی، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، اس کے حوالے بھی کرنا۔ کسی کا مال چھین لیا تھا، بعد میں توبہ کر لیا، نمازی بن گیا، توبہ کر لیا، تو نہیں ہوتا ویسا، اس کا مال اس کو واپس کر دینا، حقدار کو اس کا حق لوٹا دینا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی، لیکن جیسا داڑھی کاٹنے کے بارے میں آپ جو فرمائیں کہ اگر کوئی شخص داڑھی کاٹ رہا ہے اور جیسا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جیسا کہ سود خوری کر رہا ہے، تو شریعت میں وہ سزا جس پر حد مقرر ہو تو قاضی وقت یا حاکم وقت جو ہے اس سے کم سزا مقرر کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یعنی ایسی سزا آپ مقرر کرنا ہے کہ وہ حد تک نہیں پہنچنا، جیسا کہ بعض جرائم میں شریعت میں جو ہے 80 کوڑے مارے جانے کا حکم ہے، تو وہ 80 کوڑے تک نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی حد تک نہیں پہنچنا، حد سے پہلے کی سزا وہ دینے کی اس کو اجازت ہے، اختیار ہے۔ لیکن یہ جو داڑھی منڈانا ہے، داڑھی کٹانا ہے، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، یہ گناہ کبیرہ بول کے اس کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم رکھنا، اگرچہ کہ داڑھی آ رہی ہو، یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو داڑھی نہیں آتی تو وہ جس حالت میں اسی حالت میں چھوڑ دینا ہے، 1-2-4 بال رہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھوٹی کے اوپر ہی آتی میرے کو، اور ذرا سا جو ہے نا ٹھوٹی کے بعد 1-2-4 بال ایسے آتے ہیں، اچھا معلوم نہیں ہوتا، لوگ ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ میرے کو، اور اچھا معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا میں اسی لیے کٹا لیتا ہوں داڑھی کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے خطاب ہے، سمجھے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں بھی اور تمہارے جانوں کے بارے میں بھی۔ تو آزمائشیں صحابہ پر نہیں آئیں، ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا، تو صحابہ کے ساتھ بھی
ایسا سلوک کیا گیا ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، کبھی فقر و فاقے کو موضوع بنا کر، کبھی ان کی حیت اور شکل کو، لباس کو موضوع بنا کر۔ اگر اس طرح اگر مسلمان ڈرنا شروع کریں گے، ارے میں داڑھی رکھوں گا تو کیا بولیں گے، میں کرتا پاجامہ پہنا تو نمونہ بن جاؤں گا لوگوں میں، تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتا ہو۔ کامیابی مومن کے لیے اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ آزمائشوں سے گزرے، آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اب ان چیزوں سے، لوگوں سے ڈر کر اگر ایسا کریں گے تو پھر دین کہاں باقی رہیں گا۔ اب بولیں گے ارے میں کعبے کے اطراف جا کے چکر لگاؤں گا تو کیا بولیں گے، بول کے حج کرنا چھوڑ دیں گے کیا؟ تو دنیا والوں کو اگر دیکھیں گے تو کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت میں یہ سبق ہے کہ تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آزمائش کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان کی زندگی عبارت ہے مشقت سے، اس کی زندگی میں مشقت لازمی ہے، اور خاص طور پر مومن ہو اور آزمائش نہ ہو۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، تمام لوگوں میں سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کو جتنا زیادہ محبوب اور مقرب ہوتا ہے اس کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اس طرح کے طعنے اور اس طرح کی باتیں صحابہ کے ساتھ بھی کفار مکہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے صحابہ کا۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے جس میں کفار جب جہنم میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، ارے ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، پر وہ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں جن کو ہم دنیا میں اشرار میں سے شمار کرتے تھے، بدماش کہتے تھے جن کو، تو وہ لوگ بولتے تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے، وہ لوگ متقی پرہیزگار لوگ تھے صحابہ۔ تو یہ دنیا والوں کا ایک مزاج ہے ان لوگوں کا کہ سامنے والے کا مذاق اڑانا اور اس کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے داڑھی رکھنے پر لوگ کیا کہیں گے، ارے آزاد یہ تو مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، شعائر اسلام یعنی اسلام کی عظمت اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ۔ داڑھی رکھنا بھی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے نا، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، آنے تک اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے کہ آپ لوگ آپ کی پیروی کریں گے اور ان کی رہنمائی کیجیے، آپ تربیت اور ارشاد کیجیے بول کے گئے۔ حضرت جا کے آئے تک وہ سامری نامی جادوگر ایک بچھڑا بنایا، اس کے اندر وہ سونا وونا ڈال دے کے بولا کہ یہ تمہارا معبود ہے والا۔ تو لوگ بھٹک گئے تھے آئے تک۔ موسیٰ علیہ السلام جب آ کر دیکھے کہ قوم بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی ہے تو فوراً برہم ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر ان کو پوچھے کہ میں آپ کو یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا، آپ کیا کیے، پھر روکیے کیوں نہیں ان لوگوں کو بول کے بولے۔ تو لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے کہ آپ میری داڑھی مت پکڑیے۔ تو داڑھی پکڑے کب جاتی، ایک مشت ہو تو ہی گرفت میں آتی ہے داڑھی، تو ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ داڑھی رکھنا شاعر اسلام میں سے ہے اور واجب ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے۔ داڑھی کاٹنا یہ فسق ہے، اور داڑھی کاٹنے والے کو فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ ایک گناہ کا ظاہر ہونا ہے اور ایک گناہ کرنا ہے۔ گناہ ظاہر ہو گیا تو اس کو فاسق معلن کہتے ہیں، علانیہ گناہ کر رہا، کرنے والا، کھلم کھلا داڑھی کاٹ رہا، چھپائی جانے والی چیز ہے۔ کوئی گناہ کر رہا، جرم کر رہا، بدکاری کر رہا، لیکن گھر میں کر رہا، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، وہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، لیکن اس کو فاسق معلن نہیں بول سکتے آپ جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو، سامنے نہ آ جائے آپ کے، کھلم کھلا نہ ہو۔ تو داڑھی کاٹنا کیا ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، علانیہ گناہ ہے، فسق اعلان ہے یہ۔ تو داڑھی کاٹنے والے کو فاسق معلن کہتے ہیں، اسی لیے داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اگر کسی داڑھی کاٹنے والے شخص کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے تو اس کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ فقہاء کرام اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہے، کیونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب بعض علماء جو ہے نا، جو زندگی کا ان کا بڑا حصہ جو ہے اس میں گزر گیا ہے مطالعے میں، جیسا انٹرنیشنل لیول کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں نام لینا جو ہے مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی اسلام، داڑھی ایمان نہیں ہے، ایمان میں داڑھی ہے۔ باقاعدہ ایسا لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں کے مجمع میں یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، داڑھی ایمان نہیں ہے، ایمان میں داڑھی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی جو ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کی قید نہیں ہے کہ کتنی چھوڑی جائے. وہ خشخشی بھی چھوڑی جا سکتی ہے, یا ایک مشت بھی چھوڑی جا سکتی ہے, یا اس سے بھی زیادہ چھوڑی جا سکتی ہے. قید کہاں ہے؟ پھر اوپر سے ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں, آپ کی حیات مبارکہ میں, ظاہری حیات مبارکہ میں ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں. دیکھے کہ وحشی, یا غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عجیب و غریب شکل و صورت بنی ہوئی ہے. تو بولے یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام میں صفائی ہے, بالا یہاں سے نکلے ہوئے وہاں سے نکلے ہوئے, ایسی خطرناک داڑھی بڑی ہوئی ہے, وحشت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے, جاؤ اپنے چہرے کو سنوار کے آؤ. تو یہ جو ہے تشبیہ دیتے ہیں کہ بھائی داڑھی ایسی ہونی چاہیے کہ دکھنے میں بھی خوشنما ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو لہذا داڑھی ایسی رکھی جائے جس میں انسان کی زینت ظاہر ہو, ایسی نہ رکھی جائے کہ انسان کی شکل حلیائی بگڑ جائے. تو اس قسم کی تدبیریں کرتے ہیں اور اس قسم کی جو ہے نا وہ لوگ جواب دیتے ہیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کی قید, رسول اللہ کیا فرمایا, حدیث سے بتاؤ بول رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی چھوڑو. تو جو لوگ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور فرمایا داڑھی چھوڑو تو چھوڑ دینا ہے, کاٹنا ہی نہیں ہے. جی یہ بات ثابت ہے نا, میں داڑھی چھوڑے بولے رسول اللہ. جی تو اہل سنت الجماعت کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حنفی مسلک میں داڑھی ایک مشت کے بعد کاٹنے کا حکم دیا گیا. یہ تو غنیمت ہے نا. جی ورنہ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو داڑھی تو چھوڑ ہی دینا ہے, کاٹنا ہی نہیں چاہیے اگر ایسا دیکھا گیا تو. جی خشخشی کہاں سے لایا ابھی؟ تو یہ داڑھی چونکہ شعائر اسلام میں سے ہے اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے, لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو. یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے اس میں. وہ لوگ مونچھ بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کم کرتے ہیں, تو ان کی مشابہت بھی اختیار کرنے سے روکا گیا ہے. اور شریعت کے ایک ایک حکم میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, اور ہر ایک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمام حکمتوں پر مطلع ہو. مسلمان ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے, ہزاروں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان کے فوائد تلاش نہیں کرنا. عام طور پر سائنسی نقطہ نظر سے وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے, نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ورزش ہوتی ہے اور یہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن ایک مومن خط نظر ان فوائد کے, یعنی ان فوائد کو دیکھے بغیر صرف بس یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کا بجا لانا ہے, تو اس کے ضمن میں اس کو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے, اور نیت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے کی رکھنے سے اس کو اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے. دنیا بھی بن جائے گی اس کی, دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے, جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے, اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو شریعت کے جو احکام ہیں اس میں علتیں تلاش نہیں کرنا کہ بھئی یہ حکم دیا گیا تو یہ حکم ایسا کیوں دیا گیا, اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہے, یہ مومن کا کام نہیں. مومن کا کام کیا ہے, بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سر آنکھوں پر, وہاں گردن جھکا دینا ہے, اور اسلام نام ہے گردن جھکا دینے کا, یعنی بلا چوں و چرا تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے. جو بھی حکم آیا بس سر آنکھوں پر گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. وہاں پر ایسا کیوں سوال نہیں کرنا ہے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 1408 حدثنا احمد بن. اور ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی فاسق ہے, فاجر ہے, ایک آدھ بار گناہ کرے تو چل جاتا, بھائی چلو کوئی بات نہیں, پورے رشتہ دار مل کے اس کو چھوڑا دیے اور جو ہے نا اس کو جیل جانے سے بچا لیے, یا جیل چلے گیا تو جلدی کارروائی کر کے کوشش کر کے اس کو جیل سے چھڑا لیا, قید سے آزاد کر دیے. لیکن دوبارہ پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے, پھر ویسے ہی گناہ کر رہا ہے, تو پھر اب اس کے بعد رشتہ داروں کا جو ہے نا اس پر اس کی طرف سے کچھ دیت دینا کرنا اب لازم نہیں رہے گا. ایک آدھ بار غلطی ہو گئی, اور وہ بھی دیت دینا اس وقت ہے جبکہ یعنی خود سے ہونا بول کے گناہ نہیں کرا ہوں, اپنے ارادے کے ساتھ قتل خطا, یعنی خطاً اس سے قتل ہو گیا. تو قتل خطا میں بھی دو چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی سمجھنے میں غلطی ہوئی, دھندلا سا ہے, موسم صاف نہیں ہے, ابار آلود ہے سمجھیے, یا صبح کا وقت ہے,
ان سمجھا کہ ہرن ہے لیکن وہ نکلا انسان، تو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اور ایک کیا ہوتا ہے، تیر اندازی میں غلطی ہوئی، تیر چلایا ہرن کو مارنے کے لیے لیکن ہرن آگے بڑھ گیا اور ایک کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کوئی انسان، وہ وہاں پہنچ گیا، تو اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قتل خطا میں ہے، قتل خطا میں، قتل خطا کے علاوہ دوسرے سے جان بوجھ کے معمولی پراپرٹی کے واسطے اور معمولی پیسوں کے لیے، اور ایک تو ہوتے پروفیشنل غنڈے، جی ان کا کام ہی ہے پیسے لینا، قتل کرنا، جی، تو ایسے غنڈوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں، اسی لیے بتایا گیا نا کہ جو عادی چور ہے یا گناہ کا عادی مجرم ہے اس کا بہت سخت ہے قوانین۔ ایک آدھ مرتبہ کبھی غلطی سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی بھول کر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی پیشہ بنا لیا ہے اس کو قتل کرنے کو، چوری کرنے کو۔ اسی لیے ایک چور کے بارے میں بھی غالباً ایسا میں پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے غالباً، کہ کوئی بھی پہلی مرتبہ نہیں پکڑے جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرماتا، اس کے گناہ کو چھپا دیتا۔ 3 مرتبہ جب کرتا ہے عادی ہو جاتا ہے تو پھر پکڑے جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد ایک چور جب پکڑا گیا تو بولا کہ نہیں میں پہلی مرتبہ چوری کیا، تو بولے نہیں غلط ہے، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ڈھیل دے دیتا، اس کو ایک موقع دیتا بچنے کا، ستر پوشی فرماتا، بار بار گناہ کرنے والے کو نہیں بخشا جاتا، یہ کہہ کر اس کو سزا دی گئی۔ حدیث نمبر 1408 حدثنا احمد بن سعید الدارمی حدثنا حبان حدثنا محمد بن راشد حدثنا سلیمان بن موسیٰ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولیاء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدیۃ وهي 30 حقۃ و30 جزاۃ و40 خلفۃ وما صالحوا علیہ فهو لهم وذلك لتشدید العقل۔ حدیث عبداللہ بن عمرو حدیث حسن غریب۔ عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ مقتول کے ورثہ کے حوالے کیا جائے، وہ اگر چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں، اور یہ دیت 30 سالہ 30 4 سالہ اور 40 حاملہ اونٹنیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جملہ دیت میں جملہ 100 اونٹ دینا ہے، 3 سالہ 30 اونٹ اور 4 سالہ 30 اونٹ اور 40 اونٹنیاں حاملہ، تو جملہ کتنے ہو گئے 30 30 60 اور 40 100۔ اور اگر صلح کر لیں تو وہی ہے جس پر صلح کر لی، اور یہ دیت کے سخت ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ہے دیت مقرر ہے۔ اب میت کے ورثہ مقتول کے ورثہ نرمی کا پہلو اختیار کر کے بولے کہ بھائی چلو غریب ہے بیچارہ کہاں سے دے سکتا، مصالحت کر کے بولے ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے ہم معاف کر دی، اس کے بجائے تم بس ہم کو اتنے پیسے دے دو بلکہ بولے، تو پھر یہ بھی درست ہے صلح مقتول کے ورثہ۔ اب یہ 100 اونٹوں پہ بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں، اگر انہوں 10 کروڑ روپے بولے تو 10 کروڑ روپے دینا۔ نہیں، شریعت میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ 10 کروڑ بولتا ہوں 100 کروڑ بولتا، پوری دنیا لا کے تو بولتا، کہاں سے لا کے دیتے؟ تو ایک شریعت میں جو چیز مقرر ہے، مقرر شدہ چیز سے کم پر راضی ہونا چاہے تو اس کا اختیار ہے۔ ورثہ بولے بھائی چلو اس کا تو ہو گیا کام، قتل کر دیا بیچارہ غلطی سے ہو گیا، معاف کر دو، بلکہ وہ دیت بھی معاف کر دے رہے ہیں۔ بھائی اب دیت سمجھے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہو رہے تھے، 1 لاکھ روپے دے دو بھائی جانے دو، تم بھی کہاں سے لا کے دے سکتے، بلکہ اس کو معاف کر دیے بخش دیے، تو یہ صلح کرنے کا بھی اختیار ہے۔ حد جو مقرر ہے اس سے کم کرنے کا اختیار ہے، اس کے اوپر بڑھانے کا اختیار نہیں۔ حدیث نمبر 1409 باب ما جاء فی الدیۃ کم ہی من الدراہم۔ نقد کی صورت میں کیش نیٹ کیش دے رہے ہیں تو اس میں کیا ہے دیت؟ اونٹوں کے بارے میں تو 100 اونٹ کا ذکر آیا، تو اب ذکر آئیں گا کہ درہم دے رہے ہیں، چاندی کا سکہ ہے 10,000 درہم دینا، اور اگر دینار ہیں تو 1,000 دینار دینا۔ 1,000 دینار قیمت میں مالیت میں 10,000 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہانی حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دینار عن عکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه جعل الدیۃ 12,000 نقد کی صورت میں دیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم دیت مقرر فرمائی۔ مختلف حدیثیں ہیں، اب اس میں بعض ناسخ بھی ہے بعض منسوخ ہے، پھر اس میں وہ توفیق دی جاتی ہے حدیثوں میں، بس تطبیق، یعنی ایک حدیث میں 12 کا ذکر ہے، ایک میں 10 کا ذکر ہے، تو کون سی راجح ہے اس کو محدثین فقہاء کرام قرائن سے اس کو متعین کر کے حکم بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1410 حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار
عن اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم یذکر فیہ عن ابن عباس وفی حدیث ابن عیینہ کلام اکثر من هذا ولا نعلم احدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق ورأى بعض اهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وقال الشافعي لا اعرف الدية الا من الابل وهي 100 من الابل۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی بواس سے سفیان بن عیینہ عمرو بن دینار اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ مذکور نہیں۔ ابن عیینہ کی روایت میں اس سے زیادہ کلام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محمد بن مسلم کے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہو۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دیت 10,000 درہم ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں دیت میں اونٹوں کا دینا ہی صحیح سمجھتا ہوں اور وہ 100 اونٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیت نقد کی صورت میں اگر دے رہے ہیں تو 12,000 درہم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے پاس 10,000 درہم ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیت میں اونٹ ہی دینا ہے اور وہ 100 اونٹ ہیں۔ حدیث نمبر 1411 باب ما جاء فی الموضحۃ، ایسے زخم کی دیت جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، کاری ضرب لگا، کسی کو مارا، گہرا زخم ہو گیا اور ہڈی نظر آ رہی ہے تو وہاں کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ تو قتل کا اوپر ذکر تھا، اب اگر قتل نہیں ہوا زخمی ہو گیا تو زخمی کو پھر اب جب زخمی کیا ہے تو اس کے بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زرعین حدثنا حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المواضح 5 هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق ان فی الموضحۃ 5 من الابل۔ عمرو بن شعیب بواسطے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن زخموں میں ہڈی کھل جائے ان میں 5 اونٹ دیت ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، علم کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ ایسے زخموں میں 5 اونٹ بطور دیت دینا واجب ہے۔ ایسا زخم جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، نظر آ جائے۔ حدیث نمبر ایک جگہ اگر ہڈی نظر آ رہی ہو تو 5 اونٹ جی، اور دوسری طرف بھی ہڈی نظر، اتنے زخم لگا ہے کہ 3-4 جگہ ہڈیاں نظر آ رہی جی، تو ہر جگہ ہڈی نظر آ رہی تو 5 اونٹ دینا ہے، یا جملہ پورے زخم کے ملا کے 5 اونٹ دینا ہے؟ نہیں، ہر ایک زخم کا الگ ہے۔ اس میں دیت کا جو ذکر آ رہا ہے آگے قرآن کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں کا قصاص ہے، زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی کسی کا دانت توڑ دیا تو دانت کے بدلے دانت، یہ شریعت میں مقرر ہے۔ ہاں کوئی اب دانت توڑ دیا ہے، اب اس کے بدلے میں دانت توڑنا واجب نہیں ہے، اس کو اختیار ہے، دانت توڑ دے یا پھر اس کی دیت لے لے۔ تو ایسے ہی زخموں میں بھی جس میں ہڈی نظر آ جائے، ہر ایک زخم کا الگ شمار ہوگا، اس حساب سے اس کو دیت دینا واجب ہوگا۔ حدیث نمبر 1412 باب ما جاء فی دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت، اگر کوئی کسی کی انگلی توڑ دیا تو کیا حکم ہے اس کا؟ حدثنا ابو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیت اصابع الیدین والرجلین سواء 10 من الابل لكل اصبع وفی الباب عن ابی موسیٰ وعبد اللہ بن عمرو وحدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح غریب والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وبه يقول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، ایک انگلی کے بدلے 10 اونٹ ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح غریب ہے، بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، یعنی ایک ہاتھ اور پیر کی دونوں انگلیاں یہ سب برابر ہیں، ہاتھوں کے اور پیروں کے، ایک انگلی کی دیت بتا رہے ہیں 10 اونٹ ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی کسی کے 5 انگلیاں توڑ دیا تو 50 اونٹ دینا واجب ہوگا اس کو۔
حدیث نمبر 1413 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ یعنی انگلی اور انگوٹھا دیت میں برابر ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی چھوٹی انگلی ہو یا انگوٹھا ہو، یہ چھوٹی ہے کہہ کر اس کی دیت کم نہیں کی جا سکتی۔ انگلیاں سب برابر ہیں، چاہے چھوٹی انگلی ہو یا انگوٹھا ہو۔ حدیث نمبر 1414 باب ما جاء فی العفو، دیت معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ دیت لینا واجب نہیں ہے، اگر ورثہ مقتول کے معاف کرنا چاہے تو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ ایسے ہی زخموں کا بھی قصاص معاف کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن ابي اسحاق حدثنا ابو الصفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاويه فقال لمعاويه يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال معاويه انا سنرضيك والح الاخر على معاويه فابرمه فقال له معاويه شأنك بصاحبك وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الانصاري انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته دنايا ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماع من أبي الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري۔ حضرت ابو السفر سے روایت ہے قریش کے ایک آدمی نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے استغاثہ کرتے ہوئے عرض کیا، مدد طلب کرتے ہوئے مقدمہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، امیر المؤمنین اس نے میرا دانت توڑا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عن قریب ہم تجھے راضی کریں گے، یعنی پیسے سے دے کے تم کو خوش کر لیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں اپنے ساتھی کا اختیار ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص کا بدن زخمی ہو جائے اور وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ انصاری نے کہا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ رکھا، یعنی پکی بات ہے۔ اس پر انصاری نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، اور آپ نے اس کے لیے کچھ مال کا حکم دیا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ابو السفر کو حضرت ابو الدرداء سے سماع حاصل ہے۔ ابو السفر کا نام سعید بن احمد ہے، ابن یحمد ثوری بھی کہا جاتا ہے، یعنی زخموں کو معاف کرنے کا اختیار بھی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک صحابی نے اپنا زخم معاف کر دیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مال عطا فرمایا، تو اس میں اختیار ہے، اس میں جس کو نقصان پہنچے۔ خزانے میں سے دیے، بیت المال سے دیے، یا پھر جو شخص زخم پہنچایا تھا اس سے اس کو مال دلائیں؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، بیت المال سے دیے یا پھر جیسا کہ ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، جیسے عام طور پر منسٹروں کا ایک فنڈ ہوتا نا، سی ایم فنڈ وغیرہ ایسا، تو اب چونکہ وہ خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، ان کو اختیار ہے، دے سکتے ہو۔ حدیث نمبر 1415 الرحیم، حدیث نمبر 1415 باب ما جاء فی من رضخ رأسه بصخرۃ، کسی کا سر پتھر سے کچلنے والے کی سزا۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حمام عن قتادة عن انس قال خرجت جاریة علیها اوضاح فأخذها یہودی فرضخ رأسها وأخذ ما علیها من الحلی قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا، قال ففلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم، قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين۔ هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف، کسی کا سر پتھر سے کچلنے والے کی سزا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک لڑکی باہر نکلی، وہ زیور پہنے ہوئے تھی، ایک یہودی نے اسے پکڑا، اس کا سر پتھر سے کچل دیا اور زیور اتار لیا۔ راوی فرماتے ہیں وہ اس حالت میں پائی گئی کہ اس میں جان باقی تھی، تھوڑی سی جان باقی تھی، ابھی پورا ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تو آپ نے اسے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ کیا فلاں نے قتل کیا؟ لڑکی نے سر سے اشارہ کیا نہیں۔
آپ نے پوچھا کیا فلاں نے، یہاں تک کہ آپ نے یہودی کا نام لیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ راوی فرماتے ہیں وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں قصاص صرف تلوار سے ہے۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی قتل کرے، گولی سے مار دے یا تلوار سے گردن اڑا دے اس کی، یا چھرا گھونپ کر قتل کر دے، یا سر پر پتھر ڈال کر قتل کر دے، جیسا قتل کیا ہے اس کو ویسا قتل نہیں کیا جائے گا۔ لا قود الا بالسیف، بلکہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ چاہے وہ جس نوعیت سے بھی قتل کرے، جب اس سے بدلہ لیا جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، بس جس طرح اس کو تکلیف پہنچا ہے اس کو نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کیے ہیں تو یہ آپ کو اختیار ہے، حاکم وقت کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ اگر مناسب سمجھتا ہے تو ایسی سزا دے، تو یہ حضور اپنے اختیار سے یہ کیے ہیں، یہ عمل ہے آپ کا۔ اور قول جو ہے امت کے لیے جس میں ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا قود الا بالسیف، کہ جب قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، جس طریقے سے وہ قتل کیا ہے اس طریقے سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عبرت کے لیے لوگوں کو ایسے عمل سے باز رکھنے کے لیے اس طرح کیا گیا ہے، یعنی ایسے کام سے دور رکھنے کے لیے عبرت ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے بھائی جس کے ایسا سلوک کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو احناف کے پاس لا قود الا بالسیف اس حدیث کی بنیاد پر قصاص میں صرف اس کی گردن مار دی جائے گی، جس طریقے سے وہ قتل کیا ہے اس طریقے سے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1416، باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن۔ حدثنا ابو سلمة یحیی بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزیع قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبة عن یعلى بن عطاء عن ابیہ عن عبد الله بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ قتل مومن بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کے قتل سے دنیا کا ختم ہو جانا زیادہ بے وقعت ہے۔ دنیا کا ختم ہو جانا اتنی اہمیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن ایک مومن کا قتل بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث نمبر 1417، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، وهذا صح عن حديث ابن ابي عدي وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريره وعقبة بن عامر وبريدة حديث عبد الله بن عمرو، وهكذا رواه ابن ابي عدي عن شعبة عن ابن عطاء فلم يرفعه، وهكذا رواه سفيان الثوري عن ابن عطاء موقوفا، وهذا صح من الحديث المرفوع۔ محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر، شعبہ، یعلا بن عطا اور عطا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ غیر مرفوع حدیث روایت کی۔ ابن ابی عدی کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت سعد، ابن عباس، ابو سعید، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت کو ابن ابی عدی نے بواسطہ شعبہ، یعلا بن عطا سے یوں ہی غیر مرفوع روایت کیا۔ سفیان ثوری نے بھی یعلا بن عطا سے اسی طرح موقوف روایت کیا ہے۔ حدیث مرفوع سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو دفاعی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، پوری تاریخ میں 83 جنگوں میں 56 غزوات ہیں، 56 سریے ہیں اور 27 غزوات ہیں۔ سریہ کس کو بولتے ہیں؟ سریہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک نہ ہوں بلکہ صحابہ کرام کو روانہ فرمائے ہوں، اور غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو 83 جنگیں لڑی گئی اور پوری جنگوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے صرف ایک ہی شخص قتل ہوا، ایک ہی شخص مارا گیا، امیہ بن خلف غالباً، ایک کافر۔ تو اسلام کی جو جنگیں ہیں سب دفاعی ہیں۔ مومن کا قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، اور کبھی مسلمانوں نے اپنی طرف سے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ جب کوئی شخص، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے لڑو، پھر اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے جو لڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے جی، تو وہ اگر کافر ہی تم پر ظلم کریں یا زیادتی کریں تو
تو ہی لڑنا ہے، یا کوئی مسلمان بھائی جو ہے تو مومن لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو ناحق تکلیف دے رہا، غنڈے قسم کا ہے؟ جی، تو وہاں پر بھی حدیث میں آنا من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا تو بھی شہید ہے فرمایا، جان کی حفاظت میں مارا گیا تو بھی شہید ہے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ جیتا تو؟ ہاں، اگر جیتا تو غازی ہے، جیتا تو غازی ہے، لیکن غازی کب کہیں گے اس کو؟ کافر سے مقابلہ ہونا۔ اچھا کافر سے مقابلہ ہوا تو غازی کہیں گے، غازی۔ لیکن مسلمان سے مقابلہ ہوا تو؟ مسلمان سے مقابلے میں آیا تو اب اپنی جان بچانے کے لیے اس سے لڑ رہا ہے تو یہ درست ہے جی۔ اس کا لڑنا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا اس میں، یا بھی مارا جائیں گے یا تو اس کی جان دیں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک زخمی ہوں گا یا دونوں بھی زخمی ہوں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضور یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل و غارت گری زیادہ ہوں گی، اس لیے آپ دیکھیے ہر دن اخبار میں قتل کے کیسے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں، کچھ بھی پلان بنا کے کر کے قتل کر دیتے، بعد میں پھر وہ سامنے آ جاتی بات۔ تو قیامت کی نشانی ہے قتل و غارت گری کا زیادہ ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور حضور یہ فرمایا کہ بھائی فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تم حابیل بنو، قابل مت بنو۔ فتنے کے زمانے میں ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت گری کا ماحول پیدا ہوگا، اور ایسا موقع بھی آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہوگا، تو وہاں پر تم قتل ہو جاؤ لیکن قتل مت کرو۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اپنی حفاظت میں اپنی حفاظت میں یہ دفاع قتل بھی کر سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا لڑائی میں، لیکن افضل یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، دور رہیں اس سے۔ حدیث نمبر 1418 الحکم فی الدماء، خون کا فیصلہ۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وهب بن جریر حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء حدیث عبد الله حدیث حسن صحیح وهكذا روى غیر واحد عن الاعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الاعمش ولم يرفعوه۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا، قتل کا۔ دنیا میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث عبداللہ حسن صحیح ہے، کئی افراد نے اعمش سے اسی طرح مرفوع روایت کی، بعض نے اعمش سے غیر مرفوع حدیث روایت کی۔ پھر اس میں بعض جگہ روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ جی، تو نماز کا تعلق عبادت سے ہے، تو عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور معاملات میں حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو قاتل سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا ہے۔ اور قابل سب سے پہلا قاتل ہے دنیا کا، جتنے بھی لوگ قیامت تک قتل کریں گے وہ تو گناہگار ہوں گے ہی، اور لیکن چونکہ قتل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، قتل کی بنیاد ڈالا اور طریقہ جو بتایا وہ قابل ہے، تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اچھا طریقہ رائج کرنے کا، جاری کرنے کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی برا اگر طریقہ ایجاد کیا کوئی تو برا طریقہ ایجاد کرنے کا اس کو عذاب ہوگا، نہ صرف اس کو عذاب ہوگا بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اور چونکہ ان بنیاد ڈالا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، طریقہ بتانے کی وجہ سے ان کے گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک رہے گا، اس کو بھی گناہ ہوگا، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو قابل چونکہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے، قتل کی بنیاد ڈالا اور قتل کا طریقہ بتایا، تو قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے، جتنے قاتل ہوں گے، ان کو تو ان کے گناہ کی سزا ملے گی ہی، ساتھ میں قابل کو بھی ملے گی سزا۔ حدیث نمبر 1419 حدثنا ابو کريب حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون ہے۔ حدیث نمبر 1420 حدثنا ابو کريب حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1421 حدثنا الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الحسین بن واقد عن یزید الرقاشی حدثنا ابو الحکم البجلی قال سمعت ابا سعید الخدری ابا هريرة یذکران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ ھذا حدیث غریب۔
حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں منہ کے بل گرا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے قتل میں جتنے لوگ شریک رہیں گے سب گناہ میں شریک ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ناحق قتل ہو، ناحق قتل میں شریک رہے تو پوروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے قتل کی حرمت اور عظمت بتانا ہے کہ ایک مومن کے قتل میں اگر آسمان والے اور زمین والے دونوں شریک رہیں تو دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا۔ بَوْ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا، باپ بیٹے کو قتل کرے تو کیا حکم ہے، آیا باپ سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟ حدیث نمبر 1422 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن عن أبيه، هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده صحيح، رواه اسماعیل بن عیاش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند اهل العلم ان الأب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحد۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے باپ کا قصاص لیتے تھے لیکن باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیتے تھے۔ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو عذر و شرع قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا اور وہ وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو سراقہ کی روایت سے ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، اس کی سند صحیح نہیں۔ اسماعیل بن عیاش نے مثنى بن صباح سے روایت کی اور مثنى بن صباح کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ابو خالد احمد نے اس کو بواسطہ حجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعیب بواسطہ والد ان کے دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا۔ اس حدیث میں اضطراب ہے، اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے تو قصاص نہ لیا جائے اور اگر تہمت لگائے تو حد قائم نہ کی جائے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ حدیث نمبر 1423 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لیا جائے، باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1424 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل بن مسلم واسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں حدیں قائم نہ کی جائیں اور بیٹے کے بدلے باپ کو قتل نہ کیا جائے، جس کو ہم صرف اسماعیل بن مسلم کی روایت سے مرفوعاً جانتے ہیں۔ اسماعیل بن مسلم مکی کے حفظ میں بعض اہل علم نے کلام کیا، یعنی حدود مساجد میں قائم نہیں کیے جائیں گے، اسی طرح باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدود کا مطلب کیا ہے؟ حدود سزا نہیں دی جائے گی، مسجد میں سزا نافذ نہیں کی جائے گی، اس کے لیے الگ جگہ بنانا پڑتا ہے، جیسے بعض جگہ نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، بعض جگہ دوسرے امور کے لیے، چونکہ مساجد تقدس اور احترام کی جگہ ہے اور حدود وغیرہ ایسی چیزیں اس میں قائم نہیں کی جائیں گی۔ تو اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب حدود جو شریعت میں حدود جیسی اہم ترین چیز کو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اسی طرح مومن و مسلمان کو چاہیے کہ مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ کریں اور دنیا کی باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ جی اس حدیث میں یہ تعلیم ہے امت کے لیے، جی کہ جو شرعی قانون ہے اس قانون کو بھی نافذ کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا یا جھگڑے کرنا، یہ تو ایک نشانی بتائی گئی ہے قیامت کی کہ مساجد میں آواز بلند ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مساجد میں آواز بلند ہوگی۔ آپ دیکھیں گے اب کمیٹی کے جھگڑے، یہ جھگڑے وہ جھگڑے، مسلکی جھگڑوں کی وجہ سے بھی آوازیں مساجد میں بلند ہوتی ہیں، لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بحث تکرار کرتے ہیں، یہ غلط ہے، مسجد کا تقدس اور احترام ختم ہو جاتا ہے۔
اور پھر مسجد کے اندر اونچی آواز سے تقریر بھی نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب جی تقریر آپ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں تو آواز بھی دھیمی ہونی چاہیے. جی ویسے عام طور پہ بھی آواز اونچی آواز میں بیان کرنا، تقریر کرنا منع ہے جی قرآن اور احادیث کی روشنی میں. جی کیونکہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو، اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے 10 نصیحتیں فرمائیں جو قرآن میں غالباً سورہ لقمان میں ہیں. جی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹے وہ کیا ہی بری آواز ہے جو گدھے کی طرح ہے. جی وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھیے، یعنی جب بھی گفتگو کرو یا بات کرو تو پست آواز میں کرنا چاہیے، کیونکہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی جو بلند آواز سے چیختا ہے، بڑی آواز سے. تو پھر بعض لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بیان فرماتے تھے، تقاریر کرتے تھے، تو بعض موقعوں پہ آپ بہت اونچی آواز میں بھی بیان اور تقاریر وغیرہ فرمائے ہیں. اس کی بھی کچھ غالباً کچھ دلائل وغیرہ ایسا کچھ پیش کر دیں، ایسا کچھ ذہن میں ہے کیا کہیں ایسا پڑھے آپ؟ میرے مطالعے میں تو نہیں ہے ایسا. البتہ یہ آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو ایک ایک بات کو 3 مرتبہ واضح طور پر فرماتے تھے تاکہ لوگ یاد رکھ لیں اور سمجھ جائیں اور سننے میں بھی سہولت ہو. ایک مرتبہ بات بولے کوئی نہیں سن سکے تو ذہن میں نہیں رہتا ان کے مفہوم. تو آپ کا جو کلام تھا بالکل واضح تھا، پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور 2 3 مرتبہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ لوگ اس کو محفوظ کر لیں، یاد کر لیں. حدیث نمبر 1425 باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3. 3 باتوں کے علاوہ مسلمان کا قتل جائز نہیں. 3 کام ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی مسلمان مرتکب ہو جائے، کر بیٹھے، تو اس وقت اس کا قتل حلال ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 1425 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے 3 صورتوں کے علاوہ اس کا خون حلال نہیں. شادی شدہ زانی، قتل کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑنے اور مسلمان جماعت سے الگ ہونے والا یعنی مرتد، نعوذ باللہ من ذالک. اس باب میں حضرت عثمان، عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مروی ہیں. حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے. کوئی مسلمان ہے لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کیا ہے تو اس کا قتل جائز ہے سزا کے طور پر. اسی طرح مسلمان ہیں لیکن کیا کیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا. مسلمان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گیا، دین اسلام سے الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، اس کی بھی گردن مار دی جائے. دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، واجب القتل ہے وہ. حدیث نمبر 1426 باب ما جاء فی من یقتل نفسا معاہدۃ. معاہد کو قتل کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص جو اسلامی حکومت میں داخل ہوا اور امان حاصل کر کے، اسلام کی امان حاصل کر کے خلیفہ وقت سے اجازت لے کر وہاں پر مقیم ہو گیا، اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے امان حاصل کیے ہوئے شخص کو تو کیا حکم ہے؟ حدثنا محمد بن بشار حدثنا مہدی بن سلیمان عن ابن عجلان عن ابیہ عن ابرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی من قتل نفسا معاہدۃ له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فقد اکفر بذمۃ اللہ فلا یرح رائحۃ الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 خریفا. وفی الباب عن ابی بکرۃ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جو کسی معاہد، جس سے معاہدہ ہوا ہے، جو کسی معاہد کو قتل کرے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہو، تو اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اس باب میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے اور آپ سے کئی سندوں سے مروی ہے. ایک شخص دو اسلامی حکومت میں، مملکت میں اللہ اور اس کے رسول کا زمان حاصل کر کے رہ رہا ہے، اس کو اگر کوئی قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے آتی ہوں گی. ہاں، یعنی اتنی دور کی مسافت پہ بھی اگر کوئی ہے تو اس کو خوشبو آئے گی، لیکن ایسا شخص
اللہ اور اس کے رسول کے زمان کو توڑنے کی وجہ سے اس کی خوشبو نہیں سن سکے گا. جبکہ اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ وقت سے اگر کوئی کافر جو مسلمان نہیں ہے امان اور آپ سے حفاظت حاصل کر کے رہنے کی اجازت حاصل کر لیا جی تو اس کے بعد اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو وہ اللہ رسول کے امان کو توڑ رہا ہے. جی. حدیث نمبر 1427. حدثنا ابو بکر بن حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش عن ابی سعد عن کریمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادى ود العامریین بدیۃ المسلمین وکان لهم عامریین بدیۃ المسلمین وکان لهم عہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وابو سعد البقال اسمه سعید بن المرزبان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عامریوں کو مسلمانوں کی دیت دلوائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں سے عہد تھا. یہ حدیث غریب ہے, ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. ابو سعید بقال کا نام سعید بن مرزبان ہے. عامر قبیلے کا نام ہے. ایک قبیلے کے 2 شخص تھے, ان کی دیت آپ مسلمانوں کی دیت سے ادا کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں تھے. وہ لوگ 2 عامری قبیلے عامر کے 2 شخص آپ کے امان میں تھے, اس کو مسلمان قتل کر دیے. یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جس کا قتل ہوا, مسلمان نہیں تھے, قتل ہوا. ان کا عامری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, عامری تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کی طرف سے دیت ادا کیے کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے. اور اگر کوئی معاہد ہے, ذمہ داری اس کی لی گئی ہے اسلامی مملکت کی طرف سے, تو پھر دیت ادا کی جائے گی. بالکل صحیح, سبحان اللہ, بالکل صحیح فرمایا. جی لمبا بیان ہے آگے کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.